ایک دور دراز ملک میں ایور لیف نام کا جادوئی بادشاہی باغ موجود تھا۔ ایور لیف کے دل میں چمکتی پہاڑیوں اور چمچماتی ندیوں کے درمیان ایک چھپے ہوئے خزانے کا راز تھا جو جادوئی باغ میں دفن تھا۔ یہ باغ عام جگہ نہیں تھی، یہ جادوئی مخلوق بولتے ہوئے پھولوں اور گانے والے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک صبح 3 دوست، لیلا جو بہت بہادر تھی، فن جو بہت ہوشیار تھا اور بیلا جو انتہائی مہربان تھا، خزانے کی تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ان کی مہم صرف سونا اور جواہر ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ وہ راستے میں اہم سبق سیکھنے کے بارے میں بھی تھی۔ جب تینوں دوست جادوئی باغ کے دروازے پر پہنچے تو انہیں ایک پرانے عقل مند بدھو الو نے خوش آمدید کہا، جو ایک بولتے ہوئے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا تھا۔ خوش آمدید بہادر مہم جو اولیور گمشدہ خزانہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو 3 جادوئی قصے حل کرنے ہوں گے، تبھی راستہ ظاہر ہوگا۔ لیلا، فن اور بیلا نے سر ہلا کر چیلنج کے لیے تیاری کی۔ پہلا قصہ یہ کہ بولتے ہوئے سورج مکھی کے پتوں میں چھپا ہوا تھا۔ پہلا سراغ تلاش کرنے کے لیے آپ کو اس جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں چاندی ندی سے ملتی ہو۔ تینوں دوست چاندی سے جڑی ندی کے کنارے پہنچے جہاں چاندنی پانی پر رقص کرتی تھی۔ فن نے ایک ہموار پتھر پر چھپے ہوئے لکھائی کو دیکھا، اس درخت کی تلاش کرو جو ستاروں کا تاج پہنے ہوئے ہو۔ وہ ایک شاندار بلوط کے درخت تک پہنچے جو چمکتے ہوئے روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ دوسرا سراغ اس کے تنکے پر کھودا گیا تھا جہاں رنگین کوسوں قزح زمین کو چھوتی ہے، آپ کو آخری چابی ملے گی۔ کوسوں قزح کے درخت پر چلتے ہوئے دوست ایک خوبصورت کھلی جگہ پر پہنچے جہاں کوسوں قزح کی انتہا زمین کو چھو رہی تھی۔ انہوں نے ایک پوشیدہ دروازہ بڑے پتھر کے نیچے دریافت کیا۔ فن کی ہوشیاری، لیلا کی بہادری اور بیلا کی مہربانی کے ساتھ انہوں نے دروازہ کھولا اور ایک چھپے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر انہوں نے ایک صندوق پایا جو چمکدار جواہرات اور سونے کے سکے سے بھرا ہوا تھا، لیکن اصل خزانہ ایک چمکتا ہوا کتاب تھا۔ کتاب میں سونے کے حرف میں لکھا تھا، اصل خزانہ سونے میں نہیں بلکہ دوستی اور بہادری میں ہے جو آپ نے دکھائی ہے۔ باغ کی جادوگری ہمیشہ آپ کے دلوں میں رہے گی۔